أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقبل فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر. کذبت قوم لوط، جھٹلایا قوم لوط نے بالنذر ڈراووں کو. انا ارسلنا علیہم، بے شک ہم نے بھیجا ان پر، ہم نے بھیجی ان پر حاصباً پتھروں کی بارش. اللہ آل لوط، سوائے لوط کے پیروکاروں کے، لوط کے ماننے والوں کے. نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی سحری کے وقت. نعمۃ من عندنا، یہ انعام تھا ہماری طرف سے. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر ادا کرتا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور البتہ لوط نے ان کو ڈرایا، بطشتنا، ہماری پکڑ سے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، سو انہوں نے شک کیا ڈراووں کے بارے میں، تنبیہات کے بارے میں، یا انہوں نے جھگڑا کیا تنبیہات کے بارے میں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور انہوں نے اس کو پھسلانا چاہا، عن ضیفہ، اس کے مہمانوں کے بارے میں. فطمسنا اعینہم، پر ہم نے سپاٹ کر دیا ان کی آنکھوں کو، یا ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو. فذوقوا عذابی ونذر، بس چکھو میرا عذاب اور میری تنبیہات. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور البتہ صبح کے وقت آیا ان کے پاس عذاب مستقر، نہ ٹلنے والا عذاب. فذوقوا عذابی ونذر، بس چکھو میرا عذاب اور تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے. کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے کردار کو اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو اختصار کے ساتھ، اور پھر قوم کے انجام کو بیان کیا. یہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے رشتے میں، اور عراق کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اس قوم کی شرک کے علاوہ، شرک میں تو مبتلا تھی، اس کے علاوہ جو بڑے گناہ تھے، 3 گناہوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں. ایک کہ بے حیائی اور ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھے. دوسرا گناہ جس کو ذکر ہے سورہ عنکبوت میں، انکم وتقطعون السبیل، حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ڈاکہ تو نہیں کرتے ہو، راستے میں ڈاکہ مارتے ہو، لوگوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کا مال لوٹ لیتے تھے. اور تیسری برائی جو قرآن کریم میں اس قوم کی بیان ہوئی ہے وہ ہے تأتون فی نادیکم المنکر، کہ تم مجلس میں بری باتیں کرتے ہو. مجلس میں فضول اور بے حیائی کی باتیں مجلس میں کرتے تھے. تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے اس قوم کی 10 برائیاں لکھی ہیں. 10 برائیاں. مرغوں کو لڑاتے تھے، مینڈوں کو لڑاتے تھے، اپنے ہاتھوں پر مرد مہندی لگاتے تھے، مرد عورتوں کا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس، یعنی مرد عورتوں کی مشابہت اور عورتیں مرد کی مشابہت کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ لوگ
راستوں کے اندر لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے، راستوں میں بیٹھ کے سپے اور سیٹیاں بجاتے تھے راستے میں گزرنے والے لوگوں کو، اور بھی برائیاں ہیں، 10 برائیاں ہیں جو امام قرطبی نے اس قوم کی لکھی۔ تو شرک کے بعد ان کی سب سے بڑی برائی جس کی وجہ سے اس قوم کو سخت عذاب ہوا وہ تھی کہ یہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر انبیاء اور ان کی قوموں کے مکالمات اور بات چیت اور گفتگو ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کس طرح انبیاء نے قوموں کو دعوت دی اور قوموں نے کیا جواب دیے، اور قوموں کے جواب کے مقابلے میں جواب کے بعد پھر انبیاء نے کیا طریقہ اختیار کیا، اس قوم کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا، سورہ شعراء میں ہے، اذ قال لهم لوط الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر ایک جگہ پر ذکر ہے تأتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور ایک جگہ پر ذکر ہے تأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ تو اس کے جواب میں قوم کیا کہتی ہے، وما کان جواب قومہ، سورہ اعراف میں قوم کا جواب یہ تھا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط کو اپنی بستی سے باہر نکال دو، جلا وطن کر دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، پاکی کا درس دے رہے ہمیں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، سورہ شعراء، انہوں نے کہا ہے لوط اگر آپ باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین، ضرور ہم بستی سے آپ کو نکال دیں گے۔ ایک جگہ پر انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، قرآن میں اس کا ذکر، اجتناب عذاب اللہ ان کنت من الصادقین، کہ آپ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لے آئیں اگر آپ سچے ہیں۔ جب انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، کیا میرے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد اور فاسد قوم کے خلاف۔ تو اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے بڑھاپے میں، اور قرآن میں 3 سے 4 جگہ پر بڑی تفصیل ہے اس کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے رحم دل تھے، کچھ فرشتوں سے بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ عذاب ٹل جائے۔ قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں وہ ہم سے جھگڑنے لگے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بڑے بردبار اور بڑے حلیم تھے، آہیں بھرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، بلکہ فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اس سے آپ دور رہیں، انہ قد جاء امر ربک، اللہ کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یہ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے کہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور فرشتے وہاں سے نکلے اور سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس جب پہنچے وہ بھی بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے قال ھذا یوم عسیر، بڑا مشکل دن ہے۔ فرشتوں نے کہا انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے آخری حصے میں نکلیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پیچھے مڑ کر کسی نے نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں کو ساتھ لینے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تیزی سے اس بستی سے باہر نکلیں، اور قالوا لا تخف ولا تحزن، غم نہ کر، خوف کسی قسم کا خوف نہ کریں، انا منجوک واہلک الا امرأتک، ہم آپ کو بھی بچا لیں گے، آپ کے گھر آپ کے جو ماننے والے مسلمان ہیں ان کو بھی بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی۔ انا منزلون علی اہلہ ہذہ القریہ، ہم اس بستی پر اپنا عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمان لوگ تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر پھر عذاب نازل کیا، اور کیسے عذاب، تو قرآن میں اس کی منظر کشی کی گئی ہے بڑے عجیب انداز میں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نچلا کر دیا، یعنی فرشتے نے اس کے نیچے پر ڈالا اور پر داخل کر کے اس بستی کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کے پٹک دیا اور پھر پتھروں کی بارش کی۔ یہ جو بحر میت ہے، بحر مردار جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، یہ اسی بستی کے نیچے سے یہ سمندر نکلا ہے کہ جس کا دنیا کے سمندر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اردن اور اسرائیل کی سرحد پہ ہے، اور یہ 50 میل لمبا ہے مفسرین کہتے ہیں، اور 30 سے 40 میل چوڑا ہے۔ یہ اس بستیوں کے نیچے سے، صدوم کی جو بستیاں تھیں قوم لوط کی، ان کے نیچے سے یہ پانی نکلا، اور ایسا کھارا پانی کہ علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ عام سمندر میں جو نمکیات ہوتی ہے وہ 4 سے 5%، اس سمندر کے اندر 25% نمکیات ہے، اور کوئی آبی حیات موجود نہیں ہے، کوئی جاندار اس سمندر کے اندر زندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر سخت پتھروں کی بارش کی، اور فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسانا یعنی پتھروں کی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور وہ بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اس بستی کو جہان والوں کے لیے قیامت تک کیا کیا، نشانی بنا دی، کہ سارے لوگوں کے لیے عبرت بنا لیا کہ ایک نافرمان قوم تھی اور اس کے اندر ایسا گناہ تھا جو کسی نے نہیں کیا، تو ہم نے ان کو سزا بھی ایسی دی جو جہان والوں میں سے کسی کو ایسی سخت سزا نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا سخت عذاب نازل کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر اختصار کے ساتھ اسی قوم کا ذکر کیا گیا، فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے جھٹلایا ڈراؤوں کو، تنبیہات کو، یعنی جو لوط علیہ السلام ان کو تنبیہ کرتے رہے انہوں نے جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر نازل کی پتھروں کی بارش، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے۔ آل کا لفظ ماننے والوں پر اور اطاعت کرنے والوں پر ہوتا ہے، آل اولاد کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر آل کا لفظ ماننے والے اور پیروکار، جو حضرت لوط علیہ السلام قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں بھی کہا گیا آل فرعون ادخلوا آل فرعون، تو آل فرعون سے مراد وہ ہیں جو فرعون کے پیروکار ہیں، تو آل سے مراد ماننے والے بھی ہیں، جہاں اولاد شامل ہوتی ہے وہاں پر پیروکار بھی اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا سوائے لوط کے پیروکاروں کے، نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دی سحری کے وقت، یعنی رات کے آخری پہر میں نکلنے کا حکم دیا۔ نعمت من عندنا، یہ نعمت تھی ہماری طرف سے، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر ادا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات کو مانتا ہے، تو ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں کہ دنیا میں جب عام لوگوں پر عذاب نازل ہوتا ہے تو ہم ان کو جزا اور بدلے کے طور پر عذاب سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور البتہ تحقیق ان کو ڈرایا لوط نے، بطشتنا، ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، انہوں نے جھگڑا کیا یا انہوں نے شک کیا ڈراؤں میں، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور انہوں نے ان کو پھسلانا چاہا ان کے مہمانوں کے بارے میں، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ۔ اچھا یہ بڑا عجیب منظر ہے کہ جب فرشتے جاتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے قوم کی بری عادت کی وجہ سے، قوم کو بتا دیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا جو نافرمان اور فاسق، اور وہ آئے، قرآن کیا کہتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم دوڑتی ہوئی امڑتی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، قوم خوشیاں مناتی ہوئی لوط علیہ السلام کے دروازے پہ، سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب منظر کیا ہے کہ اندر لوط علیہ السلام ہے، وہ مہمان فرشتے ہیں، اور باہر سے قوم دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، اندر سے وہ کنڈی لگا کے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ وہاں کیا بات ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے، اس کا بھی ذکر قرآن نے کیا۔ قرآن کہتا ہے قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو۔ فاتقوا الله ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا مت کرو۔ انہوں نے کیا کہا لقد قالوا اولم ننهك عن العالمين،
ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ہر جہانوں کی، سارے جہانوں کا تو مہمان بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ، سارے جہانوں کی تو میزبانی کر رہا ہے، دنیا جہان کے لوگ اگر آپ کے پاس ٹھہرتے ہیں، اولم ننہک عن العالمین، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، اور اگر تمہیں اللہ کا کچھ خوف ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ اے پیغمبر تیری عمر کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا رہے ہیں، وہ نشے کے اندر مدہوش تھے۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب دروازے میں آئے تو دروازے میں اندر سے حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری بیٹیاں ہیں اور نکاح تمہارے لیے ان سے جائز ہے، تم ان سے نکاح کر لو۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی، یہ پوری قوم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ الیس منکم رجل رشید، کہتے قالوا لقد علمت ما لک فی بناتک من حق، انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوئی رغبت آپ کی بیٹیوں کی طرف نہیں، ہم نکاح کرنے والے نہیں ہیں۔ اور بیٹیوں سے بھی مراد، علماء نے یہ لکھا ہے کہ بیٹیوں سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ پیغمبر باپ کی طرح ہوتا ہے، تو میری جو بیٹیاں ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں۔ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس ارادے سے آئے۔ اب دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے، جو ہی داخل ہوئے تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا یا لوط انا رسول ربک، چھوڑ دیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تمہارے مہمان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور ہمیں ان پر عذاب دینے کے لیے نازل کیا گیا۔ تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو فرشتے نے اپنا پر مارا، سب سے پہلا ان کو سزا یہ ملی کہ سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ فطمسنا اعینہم، یہاں پر ذکر کیا گیا ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، یعنی ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ فذوقوا عذابی ونذر، اللہ نے کہا چکھو میرا عذاب، چکھو میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہوا، نہ ٹلنے والا عذاب۔ فذوقوا عذابی ونذر، بس چکھو میرا عذاب اور چکھو میرے عذاب۔ بار بار اللہ اس آیت کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔